اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی حصہ اول اور صفحہ نمبر 25 ہے، اور اس صفحے کا پہلا شعر ہے: والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لن احابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما۔ یہ شعر ہے نا؟ ادھر آ جائیں نا آپ دونوں، کتاب کو میز پہ رکھ لیں۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ رفع اور نصب ضرور تو قرار دے اعراب اسم کے لیے اور فعل کے لیے، جیسے فعل کی مثال دی ہے لن احابا۔ لن احابا، یہ احابا متکلم واحدہ کا صیغہ ہے، اور لام نون اس پہ جو ہے ناصبہ داخل ہوا ہے اور اس نے نصب دیا ہے فعل کو۔ دوسرے شعر کا ترجمہ ہے والاسم قد خصص بالجر، اور اسم یہ خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، کما قد خصص الفعل بأن ينجزما، جس طرح کے بتحقیق فعل کو مجزوم ہونے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ عرض کیا تھا کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ ان 4 میں سے پھر کہا تھا کہ کچھ مشترک ہیں اور کچھ اعراب مختص ہیں۔ مشترک سے مراد یعنی کچھ اعراب ایسے ہیں کہ اسم میں بھی وہ اعراب آتا ہے، فعل میں بھی وہ اعراب آتا ہے، اور مختص سے مراد یہ ہے کہ کچھ اعراب مختص باسم ہیں، فعل میں نہیں آتا، اور کچھ مختص بفعل ہیں، اسم میں وہ اعراب کبھی آپ نہیں دیکھیں۔ اب اسی اعراب مشترک اور اعراب مختص کی طرف جناب مصنف نے اشارہ کیا ہے اپنے اس شعر میں۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ کہتا ہے رفع اور نصب یہ اعراب ہیں کہ جو اسم میں بھی آتا ہے اور فعل میں بھی آتا ہے۔ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، اسم منصوب بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جناب شارح: اِنَّ زیدًا قائم۔ اس ایک ہی مثال میں اسم منصوب بھی آ رہا ہے اور اسم مرفوع بھی آ رہا ہے۔ اِنَّ زیدًا، زیدًا اسم ہے اور اِنَّ کا اسم ہے اور منصوب ہے۔ قائم، اِنَّ کے لیے خبر ہے اور مرفوع، بس اسم منصوب بھی ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے۔ یہ مثالیں الفیہ نے نہیں دی، صاحب الفیہ نے، شارح نے دے دی۔ اور فعل منصوب کی مثال جیسے لن احابا، احابو تھا، احابو نحابو، جو ہی ناصب آیا ہے اس نے فعل کو کیا کر دیا ہے؟ نصب دے دیا ہے۔ اور فعل مرفوع کی مثال جیسے یضربو، یعلمو، ینصرو، یہ سارے کے سارے فعل مضارع کیا ہیں؟ اگر ناصب اور جازم سے خالی ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب یہاں تک یہ تو بات ہو گئی کہ اعراب میں سے 2 اعراب مشترک ہیں اسم اور فعل کے درمیان، اسم میں بھی آتے ہیں، فعل میں بھی آتے ہیں، اور وہ ہے رفع اور نصب۔
اس کے بعد دوسرا شعر جو کہا ہے کہ الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل بأن ينجزما، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اگر ترجمہ تحت لفظی کیا جائے تو کہیں گے اسم اس کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ یعنی اسم جر کے ساتھ خاص ہے، جر کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی اسم نہیں آتا، مطلب یہ نکلے گا۔ جس طرح کہتا ہے فعل کو خاص کیا گیا ہے مجزوم ہونے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے فعل مجزوم کے علاوہ باقی کوئی اعراب قبول۔ اگر اس طرح عبارت کو دیکھا جائے تو معنی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے جناب شارح فرماتے ہیں صاحب الفیہ کہ اس شعر میں انقلاب ہے، قلب ہے۔ اس قلب کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ قلب سے کیا مراد ہے تاکہ معنی درست ہو جائے۔ وہ قلب یہ ہے کہ ہم اس اسم کو جو ہے شعر میں جر کی جگہ پہ بٹھائیں گے اور جر کو شروع میں اسم کی جگہ پہ لے آئیں گے، تو عبارت جب یہ تبدیل کریں گے تو بن جائے گا الجر قد خصص بالاسم، جر جو ہے یہ خاص ہے اسم کے ساتھ، کما قد خصص الجزم بالفعل، جس طرح کے جزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ ظاہر ہے کہ جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ عامل جار فعل پر آتا ہی نہیں ہے، تاکہ فعل کیا ہو؟ مجرور ہو۔ عامل جار آتا ہی اسم پر ہے، لہذا جر اسم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسم مجزوم کیوں نہیں ہوتا؟ جازم فعل کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عامل جازم وہ داخل ہی فعل پر ہوتا ہے، اسم پر عامل جازم کوئی داخل ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دو اعراب جر اور جزم دونوں مختص ہیں، لیکن جر مختص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، جازم مختص ہے فعل کے ساتھ۔ پس یہ دو اعراب مختص ہو گئے اور وہ دو اعراب رفع اور نصب دو مشترک۔ اب ایک اعتراض کرنے والا اعتراض ہو سکتا ہے کرے معترض کہ اس سے پہلے جناب صاحب الفیہ نے ایک شعر بیان کیا ہے، اس نے کہا ہے، اس میں کہا ہے بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل، یعنی وہاں پر جب کہا ہے بالجر والتنوین یعنی یہ چیزیں مختص ہیں کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، اور یہاں پھر کیا کہہ دیا ہے؟ کہا الجر قد خصص بالاسم، جر جو ہے یہ خاص ہے، تو یہ تکرار مطلب بن رہا ہے، اور اہل علم سے جو ہے مطلب کو تکرار کرنا کبھی ہوتا ہے۔ جب ایک مطلب کہہ دیا پھر اس کو مزید دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مصنف کے ان اشعار الفیہ میں گویا کہ یہاں پر جو ہے یہ شعر اسی مطلب کا تکرار ہے، اور یہ بات اچھی نہیں۔ اس قباحت سے بچانے کے لیے اور معترض کا جواب دینے کے لیے، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے جناب صاحب شارح صاحب سیوطی کیا کرتا ہے؟ مصنف کا دفاع کرتا ہے
کہتے تکرار مطلب نہیں ہے۔ کیسے تکرار مطلب نہیں ہے؟ جناب شارح کہتا ہے اس لیے تکرار نہیں ہے چونکہ وہاں جو کہا ہے بالجر والتنوین والندا وال، وہاں پر مصنف کا مقصود تعریف اسم تھا، اسم کی علامات کو ذکر کرنا تھا تاکہ ان علامات کے ذریعے سے اسم کو پہچانا جائے، یعنی بالجر والتنوین ان علامات کو ذکر کیا تاکہ اسم کی تعریف کر سکے۔ وہاں مقصود اس شعر کے ذریعے سے کیا تھا؟ اسم کی تعریف کرنا تھا۔ یہاں جو کہا ہے کہ الجر قد خصصا بالاسم، اگرچہ الفاظ تقریباً وہی لا رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد ہے وہ الفاظ لا کر یہ بتانا کہ کچھ اعراب کے خواص ہیں، خاصے ہیں کہ یہ مختص ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ۔ یہاں مختصات اسم کو ذکر کرنا مقصود تھا، وہاں علامات اسم کو ذکر کرنا مقصود تھا۔ تو جب مقصود الگ الگ ہوں تو وہ در حقیقت تکرار نہیں کہلاتا، اس لیے مصنف کے ان اشعار میں تکرار نہیں ہے۔ آغا صاحب تھکے ہوئے بھی ہیں، آج آئے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو خداوند متعال جزائے خیر دے۔ یہ ان دو اشعار کا مطلب تھا میرے دوست کہ الرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن احابا والاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل بان ينجز ما۔ اب اس کے بعد والے شعر میں کہتا ہے فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا كذکر اللہ عبدہ یسر وجزم بتسکین وغیر ما ذکر ینوب نحو جا اخو بنی نامر۔ ان دو اشعار کا ترجمہ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد تشریح عرض کروں گا۔ کہتے ہیں پس رفع دے تو ضمہ کے ساتھ اور ضرور نصب دے فتح کے ساتھ، وجر کسرن اور جر دیا گیا ہے کسرہ کے ساتھ، سمجھے جیسے اللہ کا اپنے بندہ کا ذکر کرنا یسر آسان ہے اللہ کے لیے۔ دوسرے شعر کا مطلب ہے وجزم بتسکین، اور تو جزم دے سکون کے ساتھ۔ یہ ایک مطلب یہاں تک ہے سوا شعر میں، اور پھر ایک مطلب نیا شروع ہو رہا ہے وغیر ما ذکر، وہ شے کہ جو اعراب شے سے مراد یعنی کا ما ذکر یعنی شے کہ جو ذکر ہو چکے ہیں، یعنی اعراب کے جو ذکر ہو چکے ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ کہتے ہیں ما ذکر کے علاوہ جو بھی اعراب آئے گا ینوبو، وہ اس چار اعراب میں سے کسی کا نائب واقع ہوگا۔ آ رہی ہے سمجھ ترجمے کی؟ جیسے جاء اخو بنی نمر، آیا بنی نمر کا بھائی، جاء اخو بنی نمر، بنی نمر کا اخو یعنی بھائی جاء آیا۔ اب اس کی تشریح میں محل شاید واضح ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے ان دو شعروں کا؟ سوا شعر میں مطلب یہ تھا کہ یہ ابھی جو ہم نے آپ کو اعراب کی قسمیں بتائی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، تو کہتا ہے یہ رفع، نصب، جر اور جزم کس چیز کے ساتھ، کن حرکات کے ساتھ ان کا مورب پر اظہار کریں گے؟ کہتے ہیں رفع ضمہ کے ساتھ ظاہر ہوگا، نصب فتح کے ساتھ ظاہر ہوگی، جر کسرہ کے ساتھ ظاہر ہوگی، اور جزم سکون کے ساتھ۔
یعنی سکون علامت جزم ہوگی، کسرہ علامت جر ہوگا، فتح علامت نصب ہوگی اور ضمہ علامت رفع۔ یہ جو چار ذکر کر رہے ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، ان کو کہتے ہیں اعراب اصلی، اور ان کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت بھی کہتے ہیں۔ اعراب بالحرکت اور اعراب اصلی ایک ہی چیز ہے، اصل میں یہ چار ہیں۔ اب بعض اوقات دیکھیں گے رفع ضمہ کے ساتھ نہیں آ رہا بلکہ واو کے ساتھ آ رہا ہے، نصب فتح کے ساتھ نہیں دیکھیں گے بلکہ فتح کی نیابت میں کیا آ رہا ہے، مثلا الف آ رہا ہوگا۔ بعض اوقات جر کسرہ کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگی بلکہ کسرہ کی نیابت میں حرف یا آ رہا ہوگا۔ یہ واو، یہ الف، یہ یا مثلا چوتھا کیا ہے، کسرہ کی نیابت میں فتح آئے گی جمع مؤنث سالم پر، جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ حالت نصب میں کیا آتا ہے، حالت جر میں کیا آتا ہے، فتح آتی ہے۔ یہ فتح در حقیقت کسرہ کا نائب بنتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رفع، نصب، جر اور جزم میں سے کوئی آئے گا تو اعراب بالحرکت کہلائے گا، اعراب اصلی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی آئے گا، جو کتنے ہیں، چار ہیں، وہ چار کون سے ہیں، واو، الف، واو رفع کا نائب آتی ہے، ضمہ کا نائب آتی ہے رفع کا، اور الف فتح کا نائب آتا ہے، اور یا کسرہ کا نائب آتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کسرہ کی نیابت میں کیا آتی ہے، جمع مؤنث سالم پر فتح آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چار اعراب نیابتی ہو گئے ہیں اور چار جو ہے وہ اعراب اصلی۔ ایک بات تو یہاں کر رہا تھا، اب اس کے بعد آپ کو مثالیں دیتے ہیں اعراب اصلی کی۔ کہتے ہیں جیسے ذکر اللہ، ذکروں کی را پر کیا ہے، ضمہ ہے۔ یہ حالت رفع میں ضمہ ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ مبتدا کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، حالت رفع میں ضمہ دیا ہے۔ ذکر مضاف ہے اللہ کی طرف، حالت جری میں کیا دیا ہے، اللہ کو کسرہ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابدا یہ مفعول ہے ذکر کے لیے، مصدر کے لیے، اور ابدا کیا ہے، منصوب ہے، اور نصب کس کے ساتھ آ رہی ہے، فتح کے ساتھ آ رہی ہے۔ سمجھ؟ یسر البتہ یہ اتمام شعر کے لیے اس نے لایا ہے، جزم کی اس نے مثال نہیں دی، اور آپ جو ہے لام یضرب کہہ سکتے ہیں، جزم کی مثال ہے۔ یہ سکون جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، جزم کی علامت۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اعراب اصلی ہو گئے، اور اعراب نیابتی کی مثال دینی چاہیے، وہ یہ دے رہا ہے، جاء اخو بنی نمر۔ اب دیکھیں یہاں پر محل شاید ہمارا اخو پر ہے، جاء فعل ہے، اخو فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع ضمہ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، ضمہ کی نائب واو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ واو اعراب نیابتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور یہ اخو مضاف ہو رہا ہے کسی کی طرف، بنین کی طرف، بنین کی طرف، یہ اس میں بنین تھا، ابن کی جمع ہے بنین، اور یہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں کیا آ رہا ہے، یا آ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالت جری میں یا آ رہی ہے، کسرہ کی نائب یا آ رہی ہے۔ فتح کی آپ کو مثال نہیں دی کہ فتح کا نائب الف جو آتا ہے، وہ مثال آپ نے بڑے پرانے زمانے سے سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ عوامل بھی پڑھی، ہدایت سمجھ دیا۔ تو وہ کیا تھا وہاں پر، رائے تو ابا کا، رائے تو اخا کا، یہ اخا کے بعد، خا کے بعد جو الف آ رہا ہے، یہ الف
فتح کا نائب ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اور مسلمات کی مثال پہلے ہی دے چکا ہوں کہ وہاں پر حالت جری میں کیا ہے؟ فتح، فتح نیابت کر رہے کس کی؟ کسرہ کی۔ تو یہ آپ کو جو ہے اعراب اصلی کی بھی مثالیں دے دی ہیں اور اعراب نیابتی کی بھی مثالیں تقریباً دے دی ہیں، اور اصلی اعراب اور نیابتی اعراب یہ دونوں واضح ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مصنف بعد والے شعر میں جو کہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبْنَا بِالْأَلِفِ وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَوْ مِنَ الْأَسْمَاءِ آصِفٍ۔ اس کی کل تشریح آئے گی، اب ترجمہ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد والسلام۔ خو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ الاسم قد خصص بالجر، اسم اس کو خاص کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ جر کے ساتھ۔ جناب اشارے کہتے ہیں فی ہذہ العبارت، یہ الفیہ کا جو شعر کا پہلا حصہ آیا یہ عبارت اس میں کیا ہے؟ قلب، تبدیلی لانا ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ جر کو شروع میں لے آئیں، سمجھ آئیے، اور اسم کو بعد میں ہاں کہاں سے؟ اچھا اوپر والا شعر تھا۔ ہاں والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم، آپ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم، رفع اور نصب ضرور تو قرار دے اعراب اسم کے لیے۔ نصب اور رفع کی مثال دیتا ہے ان زیدن قائم، زیدن منصوب ہے، اسم ہے، قائم مرفوع ہے اور اسم ہے، اسم منصوب بھی ہوتا ہے مرفوع بھی، ٹھیک ہو گیا، یہ اعراب مشترک ہو گیا۔ وفعل مضارع، اور رفع اور نصب فعل مضارع میں قرار دے، ٹھیک ہے، جیسے رفع کی مثال دیتا ہے یقوم یا یضرب، اور نصب کی مثال دیتا ہے لن احابا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب وہ شعر آ گیا۔ والاسم قد خصص بالجرء فی ہذہ العبارت قلب، جناب الفیہ کی اس عبارت میں کیا ہے؟ قلب ہے۔ قلب سے مراد یعنی جا بجا کرنا ہے کلمات کو، سمجھ آئیے؟ وہ کیسا قلب ہے؟ کہتے ہیں والجر قد خصص بالاسم، یعنی جر کو شروع میں لے آئیں اور اسم کو بعد میں لے جائیں، تو مطلب ہو جائے گا جر بتحقیق اس جر کو خاص کر دیا گیا ہے اسم کے ساتھ، غیر اسم جر نہیں آتی۔ فلا یکون اعرابا للفعل، بس یہ جر فعل کے لیے اعراب واقعہ نہیں ہوتا، کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، چونکہ عامل جار فعل پر داخل ہونا کیا ہے؟ ممتنع ہے، دخول عامل جار ممتنع ہے۔ وَهَذَا تَبْيِينٌ لِأَيِّ أَنْوَاعِ الْإِعْرَابِ خَاصٌ بِالْاسْم، اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ بات تو تکرار ہو رہی ہے اسی ما قبل مطلب کا، وہاں پر بھی کہا ہے کہ جار اسم کے ساتھ خاص ہے اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں جار اسم کے ساتھ خاص ہے، کہتا ہے نہیں، ہاذا یعنی یہ عبارت جو آ رہی ہے الفیہ کی، تبیین یہ بیان کرنا ہے اس بات کو، لأی انواع الاعراب خاص بالاسم، کہ اسم کے ساتھ کون سے اعراب خاص ہوتے ہیں، خواص اسم کو بیان کر رہا ہے، وہاں علامات اسم کو بیان کیا ہے۔ فلا یکون مع ذکر ہی، کہتے ہیں پس نہیں ہوگا، ذی کی ضمیر مصنف کی طرف لوٹائیں، نہیں ہوگا ساتھ اس کے کہ مصنف کا ذکر کرنا ہے اول کتاب یعنی گزشتہ شعر میں جو ذکر کیا ہے بالجر والتنوین والنداء، سمجھ آئیے نا؟ یکون کا اسم کہاں ہے؟ بعد میں آ رہا ہے، کہتے ہیں فلا یکون المقصود، مقصود جو ہے
تکرارن، مقصود تکرارن نہیں ہوگا، اسی کے ساتھ اول کتاب میں ذکر کرنا مقصود تکرارن نہیں ہے۔ بہی بیان و تعریف الاسم، کہتا ہے اسی بالجر کے ذریعے سے بیان کرنا تھا اسم کی تعریف کو وہاں پر، اس لیے بالجر کہاں ہے، اور یہاں کا الجر قد خصص، یہاں پر خواص اسم کو ذکر کرنا۔ تکرار مقصود تکرار نہیں، الفاظ تکرار ہو رہے ہیں لیکن مقصود تکرار، جب مقصود تکرار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتی الفاظ کو تکرار کرنا۔ خوب اس کے بعد کما قد خصص الفعل بأن ينجزم، جس طرح کے فعل کو خاص کیا گیا ہے مجزوم ہونے کے ساتھ۔ فلا یجزم الاسم، اسم مجزوم واقعہ نہیں ہوگا، کیوں؟ لامتناع دخول عامل ہی کی ضمیر عامل جزم کی طرف لوٹائیں، کیونکہ عامل جزم کا داخل ہونا ممتنع ہوتا ہے علیہ کس پر؟ اسم پر۔ عامل جزم جو کہ ممتنع ہوتا ہے لہذا اسم مجزوم بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی؟ فرفع بضم وانصبا، فرفع کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، یعنی تو رفع دے ضمہ کے ساتھ، آگے بھی امر ہے لیکن انہیں تاکید خفیفہ کے ساتھ لایا ہے۔ اصلا انصب تھا اور نون خفیفہ آئی ہے تو با پر فتح دیا ہے نون کی وجہ سے، اصل امر ہے۔ انصبن، اور ضرور تو نصب دے فتح کے، ہاں نہیں یہ جو ہے نا آپ دیکھیں یہ اچھی بات ہے، آپ نے سوال کر لیا۔ دیکھیں یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں ون سبن، ون سے بن، میں حمزہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا حمزہ وصل ہے، وسط کلام میں گر جاتا ہے۔ اور ایک اگر دقت کریں، اگر آنکھیں کام کرتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اینک لگا کے دیکھیں تو حمزہ پر ایک سواد ڈالی ہوئی ہے، اوپر سواد کا سرا ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں ضمہ، اس لیے آپ پڑھیں اون سے بن نہیں ہے، یہ حمزہ کے اوپر سواد کا سرا لگا رہا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی آپ وسط کلام میں نہ پڑھیں وا اون سے بن، پڑھیں ون سے بن، تلفظ میں اس کو گرا دیں۔ سمجھ آئی؟ یہ بہت سی آگے عبارتوں میں بھی آئے گا، حمزے کے اوپر سواد لگی ہوئی، ایسے لگے گا جیسے حمزے کے اوپر ضمہ لگا ہے، ضمہ نہیں ہے۔ خوب تو ضرور بر ضرور نصب دے فتح کے ساتھ، وجر کسرن، اور جر دی گئی ہے کسرہ کے ساتھ، جیسے ذکر اللہ عبدہ یسر، تطبیق ہو گئی ہے نا، ذکر جو ہے یہ مرفوع ہے، رفع ضمہ کے ساتھ ہے، اللہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کسرہ جر کسرہ کے ساتھ ہے، عبدہ یہ مفعول ہے ذکر کے لیے اور منصوب ہے، نصب فتح کے ساتھ ہے۔ مثال لما ذکر، کہتے ہیں یہ مثال ہے، ذکر اللہ عبدہ یسر مثال ہے اس اعراب کے لیے کہ جو ذکر ہو چکے ہیں، اس کے لیے مثال ہو گئی۔ وجزم بتسکین، اور جزم دے سکون کے ساتھ، اس کی مثال جیسے لم یضرب۔ وغیر ما ذکر، وہ اعراب کے جو ذکر ہو چکے ہیں ان کے غیر، ینوبو نائب بنے گا، ان ہو انہی سے کہ جو ذکر ہو چکے ہیں، جیسے جاء اخو بنی نمر، نمر ایک قبیلہ تھا، کہتا ہے بنی نمر میں سے بھائی آیا، بنی نمر کا بھائی آیا ہے، تو اخو پر ہماری شاہد مثال ہے کہ یہ اخو حالت رفع میں ہے، اور رفع کا نائب کیا واقع ہو رہی ہے؟ واو واقع ہو رہی ہے جی، اور بنی جو ہے یہ مجرور ہے، اور یا جو ہے وہ کسرہ کا وہ مضاف الیہ ہے اور کسرہ کا نائب جا بن رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وقد شرع، انشاءاللہ یہ عبارت بعد میں آئے گی۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
اچھا جی، ٹوٹل کتنا ہوا ہے؟